جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، هذا الامین رضینا هذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے، اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت، اور کہتے کس کو ہیں؟ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے، اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے۔
शादियों पर कोई पाबंदी, कोई रोक नहीं। एक मर्द जितनी औरतों से चाहे शादी कर सकता है और दूसरी तरफ औरत भी जितने मर्दों को पसंद करे उनसे ताल्लुक पैदा कर सकती है। चोरी छुपे आशनाई से लेकर खुली बेहयाई तक हर बुराई की जाती है। पस्ती और गिरावट की इंतहा है कि मनकूला और मौरूसी जायदाद की तरह बाप की बीवियां भी बेटे को वर्षे में मिलती हैं और वो अपनी हकीकी मां के सिवा अपनी सुतेली माओं से शादी करने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता। इस बेहयाई के साथ अरबों में एक शदीद मुजरिमाना किस्म की गैरत भी पाई जाती है। वो ये कि हमारी लड़कियां किसी को ब्याह ही न जाएं, कोई मर्द हमारा दामाद न बने। संग दिली की हद तक इस गैर फितरी गैरत के सबब लड़कियां जिंदा दफन की जाती हैं और इस इंतहा दर्जे की बेरहमी पर उल्टा फख्र किया जाता है। आका को गुलामों की मौत और जिंदगी पर पूरा मालिकाना इख्तियार हासिल है। मुल्क में कोई मरकजियत नहीं पाई जाती। हर कबीला अपने एक सरदार के मातहत खुद मुख्तार बना बैठा है। इस चीज ने कबाइल को शदीद किस्म की रकाबतों में मुब्तला कर दिया है। जरा जरा सी बात पर तलवारें नियाम से बाहर आ जाती हैं और बड़ी खौफनाक जंगें होती हैं जिनका सिलसिला कई पुश्तों तक जारी रहता है। आने वाली नस्लें अपने असलाफ और आबाओ अजदाद के खून का इंतकाम लेती हैं। घुड़दौड़ में घोड़ा दौड़ाने पर झगड़ा, खेतों में बकरियां चराने पर लड़ाई और चश्मों से पानी भरने पर खूंरेजी करते हैं। अपने दुश्मनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। अरब कौम जाहिल है, लिखना पढ़ना नहीं जानती, मगर इन्हें अपनी शायरी और जुबानदानी पर इतना घमंड और गुरूर है कि सारी दुनिया को अपनी फसाहत और शायरी के मुकाबले में गुंगा ख्याल करते हैं। तबाहुम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है। जरा जरा सी बात पर फाल निकालते हैं, पांसे फेंकते हैं। हर तरफ कहानत का जोर है। काहिनों से अपनी तकदीर और मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। अरब के बाशिंदे उस आदमी को काबिल इज्जत और शरीफ समझते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा ऊंट, बकरियां और खजूर के बागात हों, बहुत सी दौलत हो, गुलाम हो, कनीजें हो। नेकी, परहेजगारी और शराफत का तस्वुर ही उनके जहनों से निकल चुका है। यही वो दौर है जिसको दौरे जहालत कहा जाता है। अरब के मुआशरे की बुराइयों ने उनकी फितरी सलाहियतों को दबा दिया है। मसलन शुजाअत, हुर्रियत, आहद की पाबंदी, मेहमान नवाजी, जफाकशी, फसाहत और जुबानदानी, खुद एतमादी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा। इन तमाम खूबियों से अरब आशना हैं, लेकिन इनकी ये खुसूसियात सही रहनुमाई न होने की वजह से गलत राहों पर पड़ गई थी और उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। मुल्क में बाज ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे। जहां पानी का चश्मा, सब्जा और खजूरों के झुंड नजर आए वहीं डेरे डाल दिए और जब यहां से जी उकता गया तो अपना मुख्तसर सा सामान ऊंटों पर लाद कर वहां से चल दिए। ये थे अरब के अफसोसनाक हालात, लेकिन ये यहां तक महदूद नहीं थे। उस जमाने में दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी ही पस्ती पाई जाती थी। कहीं आग की पूजा होती थी, कहीं मोहब्बत और नफरत के देवताओं के आगे सर झुकाए जाते थे। गरज अल्लाह ताला के सिवा उसकी सारी मखलूक की इबादत हो रही थी। हद यह है कि सांप, दरख्त और बंदर तक माबूद बने हुए थे। पत्थर, जानवर, चांद, सूरज और सितारे, यहां तक कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों तक की परस्तिश ने सारी दुनिया को शिर्क का गढ़ बना दिया था। हर तरफ जहालत का अंधेरा और शिर्क व कुफ्र की तारीकियां छाई हुई थीं। उन सब में सिराते मुस्तकीम गुम होकर रह गया था। अहले अरब की हालत इजार पर कुड़ने के अलावा आप अपनी खलवत व तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर व फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, ये चांद, सूरज, सितारे क्यों कर बने, कायनात क्यों तख्लीक की गई, किसने की, जिंदगी का सुहूर कब हुआ, कैसे हुआ। ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर व फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजिमी समझते थे। इबादत आपकी रूह की जरूरत थी, लिहाजा आप रमजान भर गारे हिरा में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के मशरिक में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबल नूर की चोटी पर वाक़ है। खलवत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप गारे हिरा पहुंचे। ये चूंकि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आपको बहुत पसंद आया।
रमजान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको वही और नबुव्वत से नवाजा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो सफेदाए सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहां तक कि आप गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा, इकरा यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और इस जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला और फिर मुझे छोड़कर कहा, इकरा यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा, इकरा पढ़िए। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आपने ये आयत पढ़ दी, फिर आप इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहां तक कि दहशत जाती रही। फिर आपने सैयदा खदीजा को वाकया सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। ये जाहिलियत के दौर में ईसाई हो गए थे, अबरानी लिखना पढ़ना जानते थे और अबरानी में इंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वरका बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आपने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरका बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी न की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन इसके बाद जल्द ही वरका बिन नौफल फौत हो गए और उधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा। मुआमले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई, बल्कि एक गुना शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे। उधर आप गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वरका के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ला चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपकी एतिकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शव्वाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया।
میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ بعثت نبوی کے ابتدائی 3 برسوں میں آپ چپکے تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا۔ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا۔ آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن انبسہ، خالد بن سعد بن عاص، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو سلمہ، عثمان بن مظعون، صہیب رومی اور ارقم رضی اللہ عنہم۔ مجموعی طور پر قریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا۔ اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا۔ اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے، مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان
انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنے لیے نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ پھر مزید حکم ہوا، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا، یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا، کہنے لگا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے۔ اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتہ داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی، مارا پیٹا، بیڑیاں لگا کر قید کیا، چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا، تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا، مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہیں۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی اور غلام بھی تھے۔ لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں۔ اسی طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب، جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔
سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں۔ جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی۔ اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ سے سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بچی تھیں۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنچ گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔
انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔